بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 59 ہے، جماعت دہم اردو کی غزل نمبر 3 جو فراق گورکھپوری کی نظم ہے وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور اس میں سے سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر بلند خوانی اور تفہیم کی طرف آئیں گے۔ تو بچوں، فراق گورکھپوری 1896 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ فراق گورکھپوری گورکھپور کے ایک معزز ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تو بھائی بچوں، یہ ہیں ہندو، اور ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، تو لہٰذا ان کی جو غزل ہے اس میں ہمیں حمدیہ اور نعتیہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہندو حمد اور نعت نہیں کہتے۔ اصل نام رگھوپتی سہائے تھا، اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ کائست ہندو گھرانے کے دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی میں ہوئی۔ BA الہ آباد یونیورسٹی سے کیا۔ زمانۂ طالب علمی ہی سے شعر کہنا شروع کر دیے۔ یہ کائست ہندو گھرانے کا نام ہے۔ 1930 میں انہوں نے بطور پرائیویٹ امیدوار الہ آباد یونیورسٹی سے MA انگریزی اور ادبیات کا امتحان ریکارڈ نمبروں کے ساتھ پاس کیا، جس کے بعد اسی یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے۔ ابتدا میں افسانہ نگاری بھی کی، مگر بنیادی طور پر وہ شاعر تھے۔ انہوں نے اردو غزل کو تازگی اور توانائی عطا کی۔ ناقدین انہیں میر کے رنگ تغزل کا نمائندہ قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے اردو غزل کو تازگی اور توانائی عطا کی۔ ناقدین، تنقید کرنے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میر کا جو رنگ تھا اور ان کا جو انداز تھا وہ اپنایا انہوں نے، اور ان کے تغزل کا وہ ان کے نمائندہ بنے، یعنی جس طرح سے ان کا انداز تھا اور جس طرح سے ان کا آہنگ تھا اسی کو انہوں نے اپنایا۔ تو ناقدین انہیں میر کے رنگ تغزل کا نمائندہ شاعر قرار دیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے بقول، غزل کا آئندہ جو رنگ و آہنگ ہوگا، رنگ اور آہنگ طریقے کو کہتے ہیں، اس کی ساخت و پرداخت میں فراق کا بڑا اہم حصہ ہوگا۔ ساخت بنانا اور پردازیدن سے ہے پرداخت، پیدا کرنا اور پروان چڑھانا، بڑا اہم حصہ ہوگا۔ فراق گورکھپوری نے غزل گوئی کے ساتھ ساتھ اپنے تنقیدی مضامین سے بھی شہرت حاصل کی، غزل سے بھی کی اور تنقیدی مضامین سے۔ ان کی تصانیف میں شعلہ ساز، روح کائنات، اندازے، حاشیے، شبنمستان، اردو کی عشقیہ شاعری، اردو غزل گوئی شامل ہیں۔ تو بچوں، شعلہ ساز کہتے ہیں گانے بجانے کا جو ایک تو یہ کہ آواز سے گایا بجایا جاتا ہے، اور ایک یہ کہ آلات سے، تو آلات سے جو گایا بجایا جاتا ہے اسے ساز کہتے ہیں۔ تو شعلہ ساز کا شعلہ، روح کائنات کی روح، تو اس نے اپنے ذہن کے مطابق ہی وہ جو موسیقی روح کی غذا ہے اس انداز میں کچھ لکھا ہوگا۔ اندازے، حاشیہ بھائی بچوں، حاشیہ کہتے ہیں کہ کتاب کی ایک طرف یا نیچے جو اصل متن کے علاوہ سے کچھ لکھا جائے اس کو حاشیہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ طرح کے مضمون ہوں گے۔ شبنمستان، شبنم اور شبنمستان، شبنم کہتے ہیں وہ چھوٹے قطرے پانی کے جو رات کے وقت سبزے پہ پڑتے ہیں، انہیں شبنم کہتے ہیں۔ آنسوؤں کو بھی کہہ دیتے ہیں مفہوماً۔ تو شبنمستان ان دونوں سے متعلقہ ہوگی، اور اردو کی عشقیہ شاعری اور غزل گوئی شامل ہیں۔ حکومت بھارت اور سوویت یونین بھائی بچوں، روس کو اس وقت کہتے تھے جب سارے ریاستیں اس کے اندر شامل تھیں، اور جب وہ سارے ریاستیں شامل نہیں ہیں تو اب روس کہتے ہیں۔ سوویت یونین کی طرف سے انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ تو بچوں، عام بات کوئی اتنی ان کے بارے میں اور نہیں، سوائے اس کے کہ تاریخ پیدائش وفات اور ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ بتایا، تو اور پھر الہ آباد یونیورسٹی میں ہی انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ان کی شہرت کی وجہ
ساتھ ساتھ غزلوں کے ساتھ ساتھ تنقیدی مضامین بھی ہیں، اور اس کے بعد ان کی تصانیف۔ اب غزل ہے: سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں، رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں، بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے، مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اچھا بھی بچوں، اس میں یہ غزل بہت آسان ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو کرواؤں گا اور انشاءاللہ تشریح آپ اس کی خود کریں گے۔ سر میں سودا بھی نہیں، سودا عشق کو کہتے ہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، تمنا کہتے ہیں چاہت کو، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، بھروسہ کیا کہتے ہیں؟ اعتماد، ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، کوئی مشکل لفظ نہیں، یوں تو ہنگامے اٹھاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں، شور شرابہ، ہنگامہ اٹھانا، شور شرابہ کرنا، دیوانہ عشق کے دیوانے، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں، کوئی ایسوں کے رکنے کی جگہ بھی نہیں، ان پر بھروسہ بھی، مفہوماً ٹھکانے کا معنی بھروسہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس ایسوں کا کوئی بھروسہ بھی نہیں، اور ویسے اس کا معنی ہوتا ہے رکنے کی جگہ۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، ایک لفظ ہوتا ہے بھائی بچوں سوا کا معنی ہوتا ہے علاوہ، اور یہ ہے سوا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ۔ آج یہ خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں، بیمار شکیبہ عشق کا بیمار، خاطر خدمت، رنگ وہ فصل خزاں میں ہے جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں، فصل خزاں کا موسم، شان رنگینی کی شان یعنی بڑھ کر رنگینی، حسن چمن آرا مالی کا راستہ کیا ہوا باغ، حسن چمن آرا مالی کا راستہ کیا ہوا باغ، سکون دل وحشی کہتے ہیں کس کو بھی بچو؟ اجنبی کو بھی اور جنگلی کو بھی، تو دل وحشی اجنبی اور باغی دل، مفہوماً باغی دل، کنج زنداں جیل کا کونا مراد جیل ہے، اور وسعت صحرا کی وسعتیں، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے، مگر آدمی اچھا بھی نہیں، اس میں مشکل لفظ کوئی نہیں ہے بچوں۔ اچھا بچوں دیکھو کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں، سر میں عشق نہیں ہے یعنی میرے دماغ میں عشق سوار نہیں ہے، اور دل میں کوئی انتہائی درجے کی چاہت بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں نے یہ محبت چھوڑ دی تو پھر چھوڑے ہی رکھوں گا، ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تو کوئی پتہ نہیں کل سے پھر ہونا شروع ہو جائے۔ تو سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں، سر میں عشق سوار نہیں ہے، دل میں حد درجے کی چاہت بھی نہیں ہے، تھوڑی بہت ہے، لیکن اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ترک ہی رہے گا، بلکہ کبھی بھی یہ دوبارہ آ سکتا ہے۔ گویا شاعر اپنے محبوبہ کو ایک طرح سے اس کی اہمیت کو کم کر رہا ہے کہ عام طور پر جو عشق میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دیوانہ وار جو بھی محبوب کہتی ہے وہ اسے مانتے چلے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، بلکہ میرے تو کبھی کبھار محبت ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہی نہیں، جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت ابھی یہی صورت بن رہی ہے
کہ نہ میرے دماغ میں عشق کا بھوت سوار ہے اور نہ میرے دل میں کوئی چاہت ہے اتنی کہ میں تڑپتا رہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسی بات ضرور ہے کہ کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ترک ہے اور عشق کا نہ ہونا اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب تک رہے گا۔ اب اس بات کو بھی بچوں آپ جتنی مرضی کھول کر لکھ سکتے ہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہو ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مدت سے اگرچہ تیری یاد بالکل آئی ہی نہیں، گویا کہ کوئی محبوبہ تھی ہی نہیں، ایک یاد سے میں بھولا ہوا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ بھولنا بھی ایسا بھولنا نہیں ہے کہ ہم بالکل بھول جائیں، ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں، یعنی بالکل بھول جائیں ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ وقتی طور پر ذہن سے اتر گئی تھی۔ یوں ہے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عشق کے دیوانے ہوتے ہیں یہ کوئی ہنگامے برپا نہیں کرتے عام طور پر، بس چپ کر کے سہتے رہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چپ ہی رہیں گے، بلکہ کبھی کبھار شور پہ بھی اتر آتے ہیں۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق کے دیوانے شور نہیں مچایا کرتے، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں، ان پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چپ ہی رہیں گے۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ اور کہتا ہے کہ یہ جو غفلت تو پہلے ہی ہوتی تھی، جب بھی کبھی ملاقات ہوئی تو محبوبہ کی طرف سے غفلت کا اظہار تو ہوتا ہی رہتا تھا، لیکن آج کچھ پہلے سے بہت زیادہ غفلت لگ رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عشق کا بیمار پہلے آتا تھا تو اس کی کوئی خدمت خاطر ہوا کرتی تھی، آج وہ بھی نہیں ہو رہی، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ وہ اپنے اس محبت کو باغ سے تشبیہ دیتے ہیں بچوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو باغ ہے اس کا فصل خزاں میں وہ رنگ ہے، فصل خزاں میں بھی اس کا وہ رنگ ہے کہ اس سے بڑھ کر شان رنگینی، یعنی اس سے بڑھ کر رنگین ہونا، رنگینی کی شان حسن چمن آرا میں بھی نہیں، یعنی وہ باغ جس کو مالی نے مزین کر لیا ہو اور ہو بھی موسم کے مطابق وہ ہرا بھرا، تو اس کی اتنی شان نہیں ہے جتنی ہماری اس خزاں والے باغ کی شان ہے۔ تو گویا وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے محبت کا باغ ہے اس پہ فصل خزاں آ چکی ہے، لیکن یہ جو ہمارا باغ ہے اس کی شان اس باغ سے بڑھ کر ہے جس کو مالی نے خوب آراستہ و پیراستہ کیا ہو اور وہ سرسبز و شاداب ہو۔ بات یہ ہے کہ سکون دل واشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو وحشی دل ہے نا، وحشی دل یہ نہیں سماتا، کہیں بھی نہیں سماتا، اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ کہیں بھی راضی نہیں ہوتا رہنے پہ، نہ جیل میں اور نہ سرا کے وسعتوں میں۔ کنج زندہ جیل کا کونا، جیل میں بھی یہ ناراض اور سراؤں کی وسعت میں چھوڑ دیں تو وہاں بھی یہ ناراض، یعنی یہ کسی بھی جگہ پر رہنے پہ راضی نہیں ہے۔ ہم اسے منہ سے تو برا نہیں کہتے فراق، آدمی تو اچھا ہے، دوست تیرا ہے، مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں فراق اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے فراق، ہم تیرے دوست کو، محبوب کو برا تو نہیں کہتے، لیکن دوست تیرا ہونے کے باوجود بھی وہ اچھا نہیں ہے۔ تو گویا یہ اس غزل کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں وہ بچوں فراق گورکھپوری نے کی ہے نا، وہ اپنی ایک معتدل محبت کو بتا رہا ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے جتنا بھی ہے یہ حسن تضاد کے ساتھ ہر شعر کو بیان کیا۔ سب سے پہلا شعر اس کو دیکھیں، دوسرا دیکھیں، تیسرا، سب سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں۔ اس سے کیا مفہوم ہوتا ہے بچوں کہ کوئی محبت شبت نہیں ہے، لیکن بتایا کہ ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے، تو یہ صنعت تضاد کہتے ہیں اس کو۔ یہ بھی شعراء کی، بعض شعراء کی عادت ہوتی ہے۔ اب ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہو ہمیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد نہیں آئی، بھول گئے ہم تجھ کو، لیکن دوسرے میں کہا کہ ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ کہ یاد کر بھی رہے، تو یہ صنعت تضاد چل رہی ہے۔
یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست ایسوں کا کچھ ٹھکانہ بھی نہیں۔ اب ایک طرف تو پہلے سے مفہوم یہ ہو رہا ہے کہ شور شرابہ نہیں کرتے محبت کرنے والے، دوسرے مصرے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں، کرنے بھی لگ جاتے ہیں۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں پہلے سے سوا، آج ہی بیمار خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں، اس میں نہیں ہے بے بچوں صنعت تضاد۔ اس کے بعد اگلے شعر میں بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں، کہ ہمارے یہاں جو خزاں آ چکی ہمارے جس باغ پہ، اور خزاں آنے کی وجہ سے وہ ماند پڑ گیا، لیکن جو شان اس کی ہے، رنگینی اس کی ہے، وہ رنگینی کی شان اس باغ میں نہیں ہے جس باغ کو خوب مالی نے آراستوں پہ راستہ کیا ہو۔ پھر کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ سکون دل واشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا میں نہیں۔ دل جب واشی ہو گیا تو اب پھر اس کے لیے کوئی مقام ٹھکانہ نہیں رہتا، جیل میں ڈال دو تو بھی ناخوش، اور اگر صحرا کی وسعتوں میں ڈال دو تو بھی ناخوش۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں، اے فراق یہ جو تیرا محبوب ہے نا، اسے برا تو نہیں کہتے، برا کہنا ہماری عادت نہیں، لیکن وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، وہ تنگ کرنے والا آدمی ہے۔ اچھا بھی بچوں، مفہوم بھی آپ کو بتا دیا، اور بلند خوانی بھی ہو گئی، اور شاعر کا تعارف بھی ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کی تشریح کے حوالے سے کچھ باتیں اور مشق ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔